بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 31 مئی ہے سال 2022۔ آپریشن رجیم چینج کے ذریعے امپورٹڈ حکومت پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عوامی نشانے پر ہے۔ جنرل باجوہ نے ماضی میں نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے کیا اعتراف کیا تھا، ایک سینئر صحافی کے بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس پوری کہانی کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیگی بدماش رانا ثناءاللہ کے منشیات کیس کے اندر بھی آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حمزہ شہباز کیا اکثریت کھو چکے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے آج الیکشن کمیشن کو کیا حکم جاری کیا ہے؟ اسی عدالتی کارروائی سے ہم آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پنجاب کے اندر آپ کو علم ہے نون لیگ اکثریت کھو چکی ہے، چونکہ وفاق کے اندر تو جو منحرف اراکین تھے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ پنجاب کے اندر ووٹ دیا گیا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ معاملہ اب 20 اراکین کے ڈی نوٹیفائی ہونے کے بعد ایک اور جگہ پر الجھا دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پر جس طرح کے الزامات ماضی میں عمران خان لگاتے رہے ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں، جس کے اندر 5 مخصوص نشستوں پر اس وقت جو نئے لوگ ہیں ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ پہنچی ہے، وہاں پر اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور جہاں موقف جو الیکشن کمیشن نے رکھا ہے اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نون لیگ جو ہے انہوں نے بھی درخواست دی ہے، اور ان کا یہ موقف ہے کہ پہلے جو ضمنی انتخابات ہیں 20 نشستوں پر وہ مکمل ہوں گے، اس کے بعد اس تناسب کے ساتھ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الاٹ ہوں گی۔ جبکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ پہلے آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمارے نوٹیفائی کریں گے، اس کے بعد چونکہ حمزہ شہباز کی اکثریت جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے ختم ہو جائے گی، تو ایٹومیٹیکلی پرویز الہی آسانی کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ لیکن پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے روکنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حربہ استعمال کیا ہے، جو قانونی چارہ جوئی استعمال کی ہے، اس تناظر کے اندر لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات طے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے اعتماد کے ساتھ فوری طور پر جو ہی گورنر کے گزشتہ روز حلف برداری ہوتی ہے اس کے فوراً بعد رات کے اندھیرے کے اندر 8 صوبائی وزراء جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں، اور باقاعدہ پنجاب حکومت اب فنکشنل ہو چکی ہے۔ اس تناظر کے اندر کسی یقین دہانی کے بغیر یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پنجاب سے نون لیگ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق کی حکومت ایٹومیٹیکلی نون لیگ کے پاس نہیں رہے گی، نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، چونکہ اگر صوبوں کے اندر کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی تو وفاق کا وزیر اعظم صرف اسلام آباد کی حد تک عملی طور پر محدود ہوتا ہے، اس کے اختیارات صوبوں پر اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کی اور جو ان کے سہولتکار ہیں ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح صوبہ پنجاب کے اندر معاملات کو روکنا پڑے، مینج کرنا پڑے، لیکن یہاں پر اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی حمزہ شہباز کو ہم نے فنکشنل کرنا ہے۔ اب یہ جو سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کیوں پروسیس نہیں کر رہے، پروسیس کہاں رہا ہے؟ اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس پیش نہ بھی ہو تو الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے۔ اس پر الیکشن کمیشن نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ ہم پروسیس کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی درخواست موصول ہوئی ہے، جبکہ نون لیگ نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی ہے۔ دونوں پارٹیوں کو سننے کے لیے نوٹس کیے گئے، اور اب یہ معاملہ سننے کے لیے فکس کر دیا ہے، تو 5 جون کو اب اس پر الیکشن کمیشن سماعت کرے گا، اور عدالت نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے اب 2 جون کو فیصلہ کر دے، یعنی 2 جون کو فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی درخواستیں آلریڈی یہ سماعت کے لیے مقرر تھیں، تو 2 جون کو اگر الیکشن کمیشن وہ ان لوگوں کو نوٹیفائی کر دیتا ہے جو نئے مخصوص نشستوں پر 5 افراد ہیں، اس پر بھی جو اگلا پروسیس ہوگا وہ یقینی طور پر اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جائے گی، چونکہ اب جو گورنر ہے وہ آ چکا ہے آلریڈی نون لیگ کا۔ اگرچہ گورنر کو اصولی طور پر جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لینے کا حکم دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں دے گا، اس پروسیس کو ڈیلے ضرور کیا جائے گا، لیکن اس وقت
حمزہ شہباز ایوان کی جو اکثریت ہے وہ کھو چکے ہیں، لیکن جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن سیاست اور صحافت کے اندر جس طرح کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ اسی طرح کے کھیلوں کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ نون لیگ اور زرداری کے نوکر بن کر اس وقت جو ہے وہ صحافت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا تعلق رانا ثناء اللہ کے منشیات کیس کے ساتھ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بہت ساری غیر حاضریاں کی، حاضری معافی کی درخواستیں بھی دی، لیکن اب انسداد منشیات کی جو عدالت ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اب آپ پر جو فرد جرم ہے وہ ضرور عائد ہوگا، چونکہ ANF کے پاس کچھ مٹیریل ہے جس کی بنیاد پر ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو وکلاء ہیں انہوں نے جو بات چیت کی 25 جون کو یہ فرد جرم کے لیے کیس مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ANF عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اصولی طور پر جو فرد جرم ہے وہ 1 ہفتے کے بعد اس کو اپلائی ہونا ہوتا ہے اور اس کے اندر چارج شیٹ فریم ہوتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ ملزم صاحب یہ آپ پر الزامات ہیں، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اصالتاً یا وکالتاً آپ جس تناظر میں بھی جس کے ذریعے بھی جواب دینا چاہتے ہیں خود بھی دے سکتے ہیں، وکیل کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو آگے جو کیس ہوتا ہے پراسیکیوشن نے ثابت کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی شہادتیں دینی ہیں، اور جو ملزم ہے اس نے اس کا رد کے اندر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک باقاعدہ جو ٹرائل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جب چارج فریم ہوتا ہے، فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عام آدمی کی فرد جرم اس ملک میں اتنی ڈیلے نہیں ہوتی جتنی اس وقت شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لانڈرنگ کیس کے اندر وہ ڈیلے کی جا رہی ہے۔ وہ 2 سال سے ضمانت پر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، اور عدالت جو ہے وہ میں حیران ہوں معزز جج صاحب پر۔ اگر والد کا پتہ غلط تھا تو وہاں شہباز شریف بھی عدالت میں تھا، جناب جج صاحب پوچھ لیتے کہ ٹھیک ہے یہ اس پر کیا اگلی تاریخ دینی ہے کہ حمزہ شہباز آپ ہی اس کے ابا جی ہیں، شہباز شریف یعنی حمزہ شہباز کے ابا جی شہباز شریف ہی ہیں، تو وہاں سے تصدیق ہو سکتی تھی۔ لیکن جب بات نہیں کرنی ہوتی، معاملات آگے نہیں بڑھانے ہوتے، تو یہ قوم کے ساتھ ایک عجیب قسم کا کھیل بہرحال شروع ہے۔ تو منشیات کیس کے اندر آج انسداد منشیات کورٹ کے اندر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ یہاں پر چارج فریم کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اب ایک اور بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور اس پر بڑے حیرانگی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس پر ایک بونچال آنے جا رہا ہے، اور وہ ہے ایک بڑا اعتراف جو اس ملک کے ایک عام صحافی ہیں غلام حسین، اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے خود چند لوگوں کو یہ بات بتائی تھی جو آج کہتے ہیں سی پیک بڑا سلو ہو گیا ہے، سی پیک نہیں چل رہا، اور یہ چائنا کی انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے، شہباز شریف کمپنیوں سے میٹنگز کر رہا ہے۔ یہ ذرا آپ پہلے سماعت کر لیں۔ اگر اس کو کوئی کانٹریڈکٹ کرے تو پھر میں آگے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ سی پیک کے جو پہلے ابتدائی $19 بلین آیا تھا اس میں سے آن گراؤنڈ $10 بلین لگا، اور $9 بلین جو ہے ادھر کے اور باہر کے ٹھیکیدار اور سرکاری ملازم اور سیاسی حکومتیں جو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی اور پنجاب میں ان کے لوگ آگے تھے۔ تو میں نے پر کاروائی کیا بھی ہوئی، اور وہ چائنیز کہتے ہیں کہ we don't want to agitate these things in public. پرائیویٹلی ہم اپنے بندوں کو جو ایویڈنس ہوگا ان کو کیسے کردار تک پہنچائے۔ آپ نہ پرائیویٹلی بچا رہے ہیں اور پبلکلی آپ نے نیب FIA ساروں کو بات کر دیا۔ یہ پاکستان کے اندر چونکہ احتساب کا نظام برباد کر دیا گیا ہے، FIA کے اندر آپ کو علم ہے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، اب ان سے بھی شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز اور شریف فیملی کو کلین چٹ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا اعتراف ہے جو چودھری غلام حسین نے کیا ہے کہ آرمی چیف، وہ کہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کسی نشست کے اندر یہ خود کہا کہ 19 ارب ڈالر، 19 ارب روپے نہیں، 19 ارب ڈالر کی جو ابتدائی چائنا سے سرمایہ کاری یہاں پر ہوئی ہے، ان میں سے 10 ارب ڈالر آن گراؤنڈ خرچ ہوا ہے۔
9 अरब डॉलर ये खाऊ कबीला जो है, जिसके अंदर कुछ ठेकेदारों को हिस्सा दिया, कुछ सरकारी मुलाजमीन को हिस्सा दिया, और खाऊ कबीला जो है ये सारा खा गया है। अब ये बात अब देखें ना, या तो ये जो गुलाम हुसैन साहब हैं उनसे बयान ये वापस लें अगर वो गलत है, वरना ये बहुत बड़ा इल्जाम है। और फिर लोगों का ये कहना कि एस्टैब्लिशमेंट उसी नवाज शरीफ, उसी खाऊ कबीले को लेकर वापस आ गई है, और वो खाऊ कबीला अब मुल्क को मजीद खाने के लिए यहाँ शुतर बेमहार उसको इख्तियारात दे दिए गए। तो ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नवाज शरीफ और इस खाऊ कबीले के खिलाफ जो करप्शन है उस पर एक बड़ा एतराफ है। अनलेस कि अगर गुलाम हुसैन क्या, चूंकि ये उनकी स्टेटमेंट है, जब टीवी चैनल पर इस तरह की एक वादे एक बंदा जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट देता है तो यकीनन उसकी एक बड़ी वर्थ होती है। आप वैसे तो कह सकते हैं गुलाम हुसैन साहब वैसे छोड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा एतराफ है। तो लोग इसीलिए सवालात उठाते हैं कि जब हमारे इदारों को ये इल्म है कि ये खाऊ कबीला कितना करप्ट है, ये किस तरह की चोरियां करता है, किस तरह की डकैतियां करता है कौमी खजाने के अंदर, और इसके बावजूद इन्हीं लोगों को यहाँ पर इंपोर्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है, तो आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं कि फिर इनको खाने के लिए लाया जाता है। अभी जो वजीर आजम हाउस के इखराजात हैं, यानी आप देखिए पिछले 9 महीने के अंदर जब इमरान खान थे तो वजीर आजम हाउस के जो इखराजात हैं वो 5.25 करोड़ रुपए थे टोटल, और उसमें अगर आप इंटरटेनमेंट खाने पीने का लगाएं तो वो शायद बहुत थोड़ा हो। लेकिन यहाँ पर अभी 1.5 महीने के जो इखराजात आए हैं वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं इतलात के मुताबिक, और उसमें जो खाने पीने के हैं वो भी कोई 20-30 लाख के करीब हो चुके हैं, जो कभी सहाफ़ी खाते हैं, कभी दूसरे लंगर मौजें लगी हुई हैं। शहबाज शरीफ तुर्की जा रहे हैं, रोजाना अखबारात के अंदर और टेलीविजन चैनल्स पर इश्तिहारात, करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है। उधर से कहते हैं हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। तो अजीब किस्म का ड्रामेबाजी शुरू है। बहरहाल ये जनरल बाजवा का एक बहुत बड़ा ये एक मतलब है उनकी तरफ से एक एतराफी स्टेटमेंट है अगर गुलाम हुसैन की जब बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों से पाकिस्तान को ना बचा पाना, आप कह सकते हैं तहरीक अदम एतमाद एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन जब इस तरह के लोग हों तो बचाना भी सबकी जिम्मेदारी होती है। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।